اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے کافر اور مومن کے درمیان ایک مثال بیان کی تھی کہ وہ انسان جو زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہیں۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک بڑا جرائم کرنے والا آدمی پیدا کر رکھا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ نفرت، بغاوت اور دشمنی کیا کرتا تھا، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی تھی تو کہتے تھے جس طرح اللہ کے رسول کو فضیلت ملی ہے، فرشتہ اترتا ہے، ہمارے پاس بھی اسی طرح فرشتہ اترے اور ہمیں بھی یہ رسالت ملنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رسالت ملنی ہے۔ ان قریب وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو ذلت ملے گی، اللہ کے ہاں شدت کا عذاب ہوگا جو انہوں نے مکر کیے ہیں دنیا کے اندر، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کو پسند کر لے اس کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی کو پسند کرے اس کے لیے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین پلید کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 126 ہے۔ آج کے سبق کے اندر جس طرح پیچھے بات ہوئی تھی ہدایت کی اور گمراہی کی، اب اللہ اپنے رستے کے متعلق بیان کرنے لگے ہیں۔ جو ہدایت پر آ جاتا ہے، میرے رستے کو اپنا لیتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ کل قیامت والے دن جب اللہ جن اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو ان کی جو دنیا کے اندر باطنی دوستی تھی شر کے لحاظ سے، اس حوالے سے مزید تفصیلاً میرا رب بات کرے گا۔ مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهَذَا، اور یہ صراط رستہ ہے، ربی کا، آپ کے رب کا، مستقیمہ، سیدھا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے۔ یہی رستہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اسی رستے پر چلو گے تو اللہ سے خوشنودی حاصل کرو گے، اللہ سے جنت حاصل کرو گے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرو گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، صراط مستقیم دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اسلام نے فرمایا لوگوں مجھے کتاب اور اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز حدیث بھی دی گئی ہے۔ ایک وقت میری امت کے اوپر آئے گا، ایک موٹا آدمی تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو یہ درس دے رہا ہوگا، لوگوں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، ہم اسی کو مانیں گے جو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی سے باز رہیں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں اپنائیں گے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح قرآن کے اوپر چلنا لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح حدیث کو ماننا بھی لازم اور فرض ہے۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں تو پھر انسان صراط مستقیم کو پاتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز کو بھی نکال دے، قرآن کو نہ مانے، حدیث کو مانے، یا حدیث کو نہ مانے قرآن کو مانے، کام نہیں چلے گا۔ میں چھوٹی سی ایک دو مثالیں دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 12 مقام کے اوپر یہ بات کہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنا صاحب نصاب ہوگا تو اس میں سے زکوٰۃ ہوگی، اور کس زمرے کے اندر کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور کن لوگوں کو یہ زکوٰۃ دینی ہے،
قربانی کا طریقہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر حج کا حکم دیا ہے، حج کے متعلق میرے رب نے تفصیلاً کچھ بھی حکم نہیں دیا، سب کچھ حدیث کے اندر ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا، صراط مستقیم اللہ کا رستہ جو سیدھا رستہ ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول ہے۔ ان دونوں کو پکڑیں گے، دونوں کو لازم کریں گے تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم کو پا لیں گے، اور یہی صراط مستقیم انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے قرب کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا صراط مستقیم رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قد تحقیق فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیات کو، لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے ہم نے تفصیل سے بتا دیا، یہ رستہ میرا ہے، یہ رستہ شیطان کا ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ہم نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ لہم، اللہ اکبر، جو اس رستے کو اپنائیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، اللہ کیا کہتا ہے؟ لہم، ان کے لیے دار السلامی، اللہ اکبر، ان کے لیے دار السلام ہوگا، سلامتی کا گھر ہوگا، اور وہ سلامتی کا گھر آخر میں جنت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی جنت کا مہمان بنائے گا، اللہ ہمیں بھی اس جنت کا مہمان بنا لے۔ فرمایا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ انہوں نے دنیا کے اوپر عمل کیا اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا قرب انہوں نے اللہ کا حاصل کر لیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہیں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا تھا اور ہمیشہ اسی کے اوپر چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر اللہ کا حکم آ گیا، ان کی موت واقع ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما کے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہہ دیجئے وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، سب کو، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تحقیق تم نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، من الانس، انسانوں میں سے، اللہ اکبر، وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے دوست شیطانوں کے، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے اللہ، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہمارے بعض نے، ببعض، بعض سے، اللہ دنیا کے اندر ہم نے بھی ان جنوں سے فائدہ اٹھایا تھا اور جنوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھایا تھا، اللہ اکبر۔ یہ ایک کہہ لیجئے دنیا کے اوپر یہ جتنے جادوگر ہیں، جتنے دو نمبری کرنے والے ہیں، یہ سارے شیطانوں سے تعامل لیتے ہیں، شیطان سے تعامل لیتے ہیں، شیطان جس طرح کہتا ہے ان کو شیطان کی ماننی پڑتی ہے، یہ جس طرح شیاطین کو کہتے ہیں شیطان ان کی مانتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ان خبیثوں کے متعلق، یہ جو کالا علم حاصل کرتے ہیں، یہ جو اللہ معاف فرمائے ان کے چہرے کے اوپر ہی اللہ نے پھٹکار اپنی ڈال دی ہوتی ہے، لعنت ہوتی نظر آتی ہے سامنے کہ یہ اللہ کی طرف سے ددکارا ہوا انسان ہے، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ اتنے غلیظ ترین انسان ہوتے ہیں، اگر شیطان جن ان کو اپنا پخانہ کھانے کا کہے تو یہ اپنا پخانہ کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، کچھ بھی کہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس سے رب رحمان ناراض ہوتا ہے، جس سے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، جن شیطان وہی کام کرواتا ہے، اور اللہ کی عدالت کے اندر جب کھڑے ہوں گے تو اللہ جنوں سے کہے گا تم نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا تھا، تم بہت زیادہ قصوروار ہو۔ تو جو دنیا کے اندر ان کے حمیتی تھے، ان کے قریبی تھے، ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ سارا کچھ معاملات کرتے تھے، وہ کہیں گے اللہ انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہم سے، ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا،
اللہ کہے گا، اللہ سے پھر کہیں گے وَبَلَغْنَا، اور ہم پہنچ گئے أَجَلَنَا الَّذِي، اس میعاد کو، الَّذِي، وہ جو أَجَّلْتَ لَنَا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی نا، ہماری موت، وہ ہمارے اوپر موت کا وقت آ گیا۔ دنیا کے اندر ہم نے بھی ان سے تعاون کیا تھا اور ان لوگوں نے، جنوں نے ہم سے بھی تعاون کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ جو لوگوں کو جن چمڑے ہوتے ہیں نا، جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ بے ایمان وہی شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ انسانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ایسی پڑھائی کی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اس کے پیچھے تسلسل کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ان کو اپنی عدالت کے اندر کھڑا کر کے ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ تم نے یہ ظلم کیا، تم نے یہ زیادتی کی، تم نے یہ نافرمانی کی، تم نے یہ اللہ کی حدوں کو پامال کیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین پھر ان کے لیے ایک حکم جاری کرے گا، قال النار، اللہ کہے گا تمہارے لیے جہنم ہے، مسواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس جہنم کی آگ کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کے لیے اللہ چاہے۔ اللہ کیا چاہے؟ اللہ کیا ان کو جہنم سے نکال لے گا؟ اللہ کیا ان کو جہنم سے دور کر دے گا؟ کیا ان کا ایک وقت ہوگا جہنم کے اندر رہنے کا؟ نہیں میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیے، جہنم کے اندر دو طرح کے عذاب ہوں گے۔ ایک جہنم کی آگ ہوگی جو انسان کو جلا کر راکھ کر دینے والی ہوگی، اور دوسری انتہا درجے کی سردی ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، زمہریرہ، جس کا قرآن کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اتنی ٹھنڈک ہوگی جس طرح انسان آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکے گا، اسی طرح جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر اللہ ایسی سردی کے اندر اس کو مبتلا کرے گا کہ اس سے سردی بھی برداشت نہیں ہوگی۔ یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا نا، الا ما شاء اللہ، پہلے اللہ کہتا ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ کہتا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جتنی دیر اللہ چاہے جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب تلک چاہیں گے جہنم کے اندر آگ کے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، اور جب رب چاہے گا ان کو ٹھنڈک کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وکذالک، اسی طرح، نولی، ہم نے دوست بنا دیا تھا، مسلط کر دیا تھا، بعض الظالمین، بعض ظالم کو بعض کے اوپر، جس طرح لوگ ظالم ہوتے ہیں، لوگ شر والے ہوتے ہیں، ہم نے اسی طرح ان کے اوپر جنوں کو بھی ہیوی کر دیا تھا، مسلط کر دیا تھا، بما کانوا یکسبون، تحقیق یہ جو دنیا کے اندر کماتے تھے اس لحاظ سے ان کے اوپر یہ معاملات کیے جاتے تھے۔ یہ عرب کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر یہ رویہ تھا، جب بھی وہ کسی کھلی وادی کے اندر پڑاؤ ڈالتے نا، سفر کرنا ہے، شام کے علاقے کی طرف جانا ہے تو کافی وقت لگتا تھا، تو رستے کے اندر جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے نا کھلی فضا کے اندر، تو وہاں ایک بڑا ان کا امیر یا سردار کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا، یہاں کے جتنے جن ہیں ان جنوں کا جو سردار ہے، ہم اس کی طرف پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہاری پناہ کے اندر ہیں، آج رات ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ جن شیطان اپنے آپ کو بڑا ہیوی سمجھنے لگ پڑے، لو جی اتنی بڑی جماعت ہے، سارے ہم سے ڈرتے ہیں، وہ کوئی ادھر سے آئے چھیڑ لگا دے، کوئی ادھر سے آئے تنگ کرنا شروع کر دے۔ اس طرح انہوں نے انسانوں کے اوپر اپنا رعب بنا لیا۔ اس لیے تو نبی اسلام نے فرمایا، جو بندہ صبح و شام کے اذکار کر لیتا ہے نا، صبح و شام کی دعائیں پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ شام سے لے کے صبح تک اور صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ہمارے اندر غفلت اتنی ہے کہ ہم تو فرض نماز کے بعد کے اذکار نہیں کرتے، تو صبح شام کے اذکار کون کرے گا؟ اللہ اکبر، صبح شام کے اذکار کے اوپر پابندی کیجیے میرے بھائی، انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی۔ آگے فرمایا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانسی، اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول، رسول، منکم، تم میں سے، یقصون،
جو بیان کرتے تھے علیکم تمہارے اوپر آیاتی میری آیات وینذرونکم اور نہیں تمہیں ڈراتے تھے لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تمہارے پاس میرے نبی نہیں آئے تھے، پیغمبر رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی تھی؟ انہوں نے تمہیں بتلایا نہیں تھا کہ اللہ نے قیامت کا دن برپا کرنا ہے، سب انسانوں کو جنوں کو اکٹھا کرے گا؟ آج وہ دن آ گیا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ قالو کہیں گے جن بھی انسان بھی شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا اپنی جانوں کے اوپر، اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے پاس اللہ تیرے نبی تیرے رسول آئے تھے پیغام لے کے، وغرتہم الحیات الدنیا ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے۔ جب انسان مر جائے گا، من مٹی کے اندر چلا جائے گا، اس کا جسم بھی مٹی بن جائے گا، کوئی اس کا حصہ جسم کا نہیں بچے گا، تو کون اس ذات کو کھڑا کرے گا، کون اس کو زندہ کرے گا؟ اسی چیز نے ہمیں دنیا کے اندر دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ وَشَاهِدُوا اور گواہی دیں گے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے نفس ان کے اوپر، أَنَّهُمْ بے شک وہ کانو تھے کافرین انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، فرمایا اللہ علیہ وسلم اللہ آپ تو ہمیشہ مسکراتے رکھے، خیریت آپ مسکرا دیے؟ فرمایا میں مسکرایا اس لیے ہوں قیامت والے دن ایک انسان اللہ کے حضور آئے گا اور اللہ سے آ کے کہے گا، تیز تراز ہوگا نا زبان کا، اللہ میں اپنے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، تو نے ظلم کو حرام کیا نا، تو میں ظلم کو برداشت نہیں کروں گا، ہاں یہ جو تیرے کرامن کاتبین تو جو فرشتے بیٹھے تھے نا، میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا، تو خود میرے ساتھ جو بات کرنی ہے کر لے۔ اللہ اکبر، میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کی زبان کے اوپر تالا لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اس کے ہاتھ بھی بول کے بتائیں گے، اس کے پاؤں بھی بول کے بتائیں گے، اللہ یہ انسان یہاں بدکاری کرتا رہا تھا، اس نے ہمیں اس طرح استعمال کیا تھا۔ اور جب یہ انسان کا جسم بول کے بتا رہا ہوگا، سب سے پہلے انسان کی ران بول کے بتائے گی، تو اس وقت انسان اپنے جسم سے مخاطب ہو کے کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، او تیرا بیڑا غرق ہو، میں تمہیں بچانے کے لیے اتنا بڑے سازش، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں اور تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ اس وقت اللہ پھر جسم کو زبان دے گا، طاقت دے گا بولنے کی، تو جسم بول کے کہے گا جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی ذات نے ہمیں آج بولنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کا نفس خود گواہی دے گا کہ ہم کافر تھے، اللہ تیرے گستاخ تھے، تیری نافرمانی کرنے والے تھے، تیرے دین کو مٹانے کے لیے ہم نے سازشیں کی، کوششیں کی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کریں گے انہم کانوا کافرین، یہ کافر تھے۔ ذالک اللہ کہتا ہے یہ اس لیے رسولوں کو بھیجا تھا میں نے، علم یہ کہ نہ یکن ہو رب کا آپ کا رب، مہلک القری کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم کسی ظلم کے ساتھ، واہلھا اور اس کے رہنے والے غافلون غافل ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ جا کے میرا پیغام سنا دیں، جب میری نافرمانی ہوگی تو پھر میں دنیا کے اندر کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور جب میرا عذاب اتر آئے گا پھر یہ نہ کوئی کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نے اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک ہم نے اس کے اندر کسی نبی کو نہیں بھیج دیا۔ جب تک نبی نہیں آتا، ہمارے دین کی دعوت نہیں دیتا، اس وقت تک ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے، اور جب ہمارا نبی آ جاتا ہے پھر اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اور پھر لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد اس سے انتقام لیتے ہیں۔ آخری بات
وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، مما عملوا جو اس نے عمل کیا، جس طرح کے اس نے عمل کیے ہوں گے اس لحاظ سے اس کے درجات ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، جنت میں درجات بلندی کی طرف ہیں، 100 درجوں والی جنت ہے، اور جہنم میں طبقات ہوں گے اور یہ نیچے کی طرف ہوں گے۔ جنت میں جتنا کوئی اونچا ہوگا اتنی زیادہ نعمتوں کے اندر ہوگا، جہنم کے اندر جتنا نیچے ہوگا اتنا سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ درجات، یہ طبقات، یہ انسان کے مما عملوا، اس کے عمل کے مطابق ہیں، جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل عما یعملون، یہ جو دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں نا، اللہ ان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے یہ دنیا کے اندر کیا عمل کر رہے ہیں، کیا ان کے اعمال ہیں، کیا ان کی سازشیں ہیں، کیا ان کی کاوشیں ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ کل قیامت والے دن ان سے پوچھے گا، ان سے حساب لے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ جزا اور سزا والا معاملہ کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہم سب کا حساب آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان بغیر حساب والے لوگوں کی صف کے اندر شامل فرما لے، اور نبی الاسلام کی اللہ شفاعت کا ہم سب کو حقدار بنا دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔